السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، قصہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد اور پرہیزگار انسان رہتا تھا۔ اس دور میں اس سے زیادہ نیک، عابد اور پرہیزگار انسان کوئی نہیں تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی رہتے تھے جن کی ایک بہن تھی۔ اتفاقاً ان 3 بھائیوں کو کام کے سلسلے میں اپنے شہر سے باہر جانا پڑا، کافی لمبے عرصے کے لیے۔ ان تینوں بھائیوں نے سوچا کہ ہم اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کے جائیں جس پر ہم یقین کر سکیں۔ ان تینوں نے غور و فکر کیا، انہیں پوری بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس پر وہ یقین کر سکیں اور اس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں۔ پھر ان 3 بھائیوں نے اس پر اتفاق کیا کہ وہ جو عابد شخص ہے اس کے پاس ہم اپنی بہن کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ تینوں بھائی اس عابد شخص کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہمیں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے، ہم اپنی بہن کو آپ کے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس عابد شخص نے کہا، نہیں، آپ اپنی بہن کو میرے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ان تینوں بھائیوں نے اصرار کیا کہ آپ ہماری بہن کو اپنے پاس رکھیں۔ تو اس عابد شخص نے ان کی اصرار پر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی بہن کو میری عبادت خانے کے سامنے والے گھر میں چھوڑ دیں۔ تو ان تینوں بھائیوں نے اپنی بہن کو اس عابد کے عبادت خانہ کے سامنے والے گھر میں چھوڑ دیا اور کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلے گئے۔ کچھ عرصہ تک یوں چلتا رہا کہ وہ عابد شخص اپنی عبادت گاہ کے دروازے کے آگے کھانا رکھ دیتا اور وہ لڑکی آتی، کھانا لے کر چلی جاتی۔ کافی عرصہ تک ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر شیطان اس عابد شخص کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تم کھانا اپنی عبادت گاہ کے دروازے کے سامنے رکھ دیتے ہو، وہ لڑکی آتی ہے اپنے گھر سے اور کھانا لے کر چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو راستے میں لوگ اسے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی برا فعل کر سکتا ہے۔ لہٰذا تم ایسا کیا کرو کہ کھانا اس کے دروازے کے باہر رکھایا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ وہ لڑکی گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ چنانچہ اس عابد شخص نے ایسے ہی کیا۔ وہ کھانا اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر رکھا تھا اور لڑکی آتی، وہ کھانا لے کر چلی جاتی۔ کافی عرصہ تک یوں ہی چلتا رہا۔ پھر دوبارہ شیطان اس عابد شخص کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تم اس لڑکی سے بات کیا کرو، کافی عرصہ ہو گیا ہے، یہ اکیلی رہ رہی ہے، اندھیرے میں رہتی ہے، اس کو ڈر لگتا ہوگا، اس کی طبیعت کا پوچھ لو۔ چنانچہ اس عابد نے ایسے ہی کیا، اس لڑکی سے بات کرنا شروع کر دی۔ کافی عرصہ تک یوں ہی چلتا رہا۔ عابد اس لڑکی کے گھر کے باہر کھانا رکھ دیتا اور وہ لڑکی آتی، اٹھا کے چلی جاتی اور عابد اس سے طبیعت کا پوچھتا، اس سے باتیں کرتا۔ پھر دوبارہ شیطان اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تم عین اس کے گھر کے اندر جا کے اس سے باتیں کیا کرو۔ چنانچہ عابد شخص نے ایسے ہی کیا۔ وہ اس کے گھر کے اندر جاتا، دن بھر اس سے باتیں کرتا اور رات کو اپنے گھر واپس آ جاتا۔ پھر شیطان نے اس لڑکی کو عابد شخص کے دماغ میں حسین و جمیل اور بہت زیادہ خوبصورت کر کے پیش کرنے لگا۔ وہ عابد شخص جب اس کے پاس گیا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے وہ اس کے زانوں کو چھونے لگا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا اور ایسا ایسا ان دونوں میں ملاپ ہو گیا۔ اس ملاپ کے نتیجے میں اس لڑکی کو حمل ہو گیا۔ اب شیطان دوبارہ اس عابد کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اس لڑکی کو حمل ہو گیا ہے، اس کے بھائی آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی بہن حاملہ ہے، تو تم اس کو کیا جواب دو گے؟ لہٰذا تم اس لڑکی کو قتل کر دو اور اس کو دفنا دو۔ جب اس کے بھائی واپس آئیں تو انہیں کہنا کہ تمہاری بہن فوت ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس عابد شخص نے بالکل ایسے ہی کیا۔ اس نے اس لڑکی کو قتل کر دیا اور اسے دفنا دیا۔ کافی عرصے کے بعد اس لڑکی کے بھائی واپس آئے۔ وہ عابد شخص کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ ہماری بہن کیسی ہے، اس کا حال احوال پوچھنے لگے۔
تو عابد نے سر جھکا کے کہا کہ آپ کی بہن تو فوت ہو گئی ہے، میں نے اسے دفن کر دیا ہے، اور قبرستان میں جا کر ان تینوں بھائیوں کو ان کی بہن کی قبر دکھا دی۔ وہ تینوں بھائیوں نے سمجھا کہ عابد ٹھیک کہہ رہا ہوگا، کیونکہ اس دور میں وہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ ان تینوں بھائیوں نے اس عابد شخص کی بات پر یقین کر لیا اور واپس آ گئے۔ رات کو جب سوئے تو شیطان ان کے خواب میں آیا اور ان سے کہا کہ یہ عابد شخص تم سے جھوٹ بول رہا ہے، اس نے تمہاری بہن کو حاملہ کر کے قتل کر دیا ہے۔ وہ شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور انہیں ایک ہی خواب دکھایا۔ وہ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا۔ خواب سنانے کے بعد تینوں نے کہا کہ ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبر کھود کے دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ قبرستان گئے، قبر کھود کے دیکھا تو وہ لڑکی واقعی حاملہ تھی۔ وہ عابد شخص کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس عابد شخص نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا۔ اب ان تینوں بھائیوں نے اس عابد شخص کو لے کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ کیونکہ عابد شخص نے اپنے گناہ کو قبول کر لیا تھا، اس لیے اس بادشاہ نے اس عابد شخص کو سزائے موت سنا دی۔ جب عابد شخص کو لے جایا گیا تختے پر لٹکانے کے لیے، عین جب اسے تختے پر لٹکایا جا رہا تھا تو شیطان اس کے سامنے آیا اور اسے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں اس لڑکی کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ اب میں تمہیں اس عذاب سے بچا سکتا ہوں، تمہیں نجات دلا سکتا ہوں اگر تم میرے سامنے سجدہ کر لو۔ تو اس عابد شخص پر موت طاری تھی، اس نے فوراً شیطان کے سامنے سر جھکا دیا اور اسے سجدہ کر دیا۔ شیطان زور سے کہکہانے لگا اور فوراً غائب ہو گیا اور وہ عابد شخص کو لٹکا دیا گیا۔ اس کی موت شرک پر ہوئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمیں شیطان کے بہکامے میں آ کے کوئی برا فعل نہیں کرنا چاہیے۔